منظر کشی خیمہ امام زمانہ میں نیو رضویہ سوسائٹی میں مکتبہ زینبیہ کی طالبات کی جانب سے ٹیبلو بھی پیش کیا گیا۔ امام زمانہ کے حوالے سے ایک ٹیبلو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کے ذریعے ہم یہ میسج آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہمارے یہ چھوٹے بچے، کہ ہم کس طرح تمام معلومات کے باوجود جو اطراف میں ہمارے مجالس ہوتی ہیں، میلاد ہوتے ہیں، اس طرح کا ماشاءاللہ پروگرام ہر سال یہاں پر ارینج کیا جاتا ہے۔ بہت ساری معلومات ہم اکٹھے کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ پورا فائدہ امام کے ظہور کے وقت ہم کس پتہ نہیں اس مہنگائی سے کب جان چھوٹے گی اور امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، پتہ نہیں امام کا ظہور کب ہوگا۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم بھائی۔ راشد تیار ہے؟ ہاں بھائی تیار ہے۔ اچھا بھائی۔ بھائی ذرا جلدی دے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بھائی امام کا ظہور ہو گیا ہے، وہ بلا رہے، چلے۔ کیا بھائی امام کا ظہور ہو گیا ہے؟ جی۔ میں ذرا ان کا راشن اور سودا دے کر پھر رات کے بعد آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام کا ظہور ہو گیا ہے، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، چلیں۔ کیا امام کا ظہور ہو گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے کام وغیرہ کر کے جلدی سے آتے ہیں۔ سکینہ جلدی سے اٹھو، امام کا ظہور ہو گیا ہے، اور چلو۔ کیا امام کا ظہور ہو گیا؟ جی۔ اور ابھی تو میری بہت ساری کپڑے باقی رہتے ہیں، اور اگر ابھی میں چلی گئی تو لائٹ چلی جائے گی، میں بعد میں آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تنزیل، آپ نے نماز پڑھ لی؟ ہاں میں نے نماز پڑھ لی ابھی، پر میری تعقیبات ادا کرنا رہتی ہے، میں تعقیبات ادا کر کے پھر آؤں گی۔ اقرا بیٹا جلدی سے اٹھے، امام کا ظہور ہو گیا ہے۔ کیا امام کا ظہور ہو گیا ہے؟ جی۔ نہیں مما، میرے تو کل بچے کا پیپر ہے، مجھے ان کو تیاری کروانی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آپ اپنے بچوں کو تیاری کروا لیں، اس کے بعد ہم لوگ ساتھ ہی جائیں گے۔ تنزیل، آپ بھی اپنی تعقیبات وغیرہ ادا کر لیں جلدی سے، پھر ہم لوگ ساتھ ہی چلیں گے۔ سکینہ، آپ بھی اپنے کپڑے وغیرہ دھو لیں، اس کے بعد ہم لوگ ساتھ ہی چلیں گے، کیونکہ ابھی بھی میرا کام باقی ہے۔ جی میں جلدی اپنے کپڑے دھو لیتی ہوں۔ جی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی امام کا ظہور ہو گیا ہے۔ کیا امام کا ظہور ہو گیا ہے؟ آپ کہاں پہ ہیں امام؟ جی مکہ میں، آپ چلیں۔ آپ مجھے لے کے چلیے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، امام کا ظہور ہو گیا اور امام اتنی جلدی چلے بھی گئے اپنے لشکر کے ساتھ؟ ہم نے تو اتنی تیاریاں کی ہوئی تھی، ہم تو اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھے اور ہم امام کے ساتھ گئے بھی نہیں۔ ہاں یہ صحیح بات ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ ہم لوگ تو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو گیا۔ میں نے تو ایک حدیث بھی پڑھی تھی کتاب میں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے محبت کرے گا اور ان کی امامت پر یقین رکھے گا۔ کہ لوگوں کو امام نے بشارت دی تھی کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ان سے محبت کریں گے اور ان کی امامت پر ایمان لائیں گے۔ ہاں میں نے بھی اپنی دوست سے سنا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، قائم آل محمد کے زمانے میں مومنین کو ان کی ظہور کرنا، یعنی امام وظیفہ انتظار کر رہے ہیں۔ جب امام ظہور کریں گے تو ان کی اطاعت کریں، ان کی نفرت سے اپنے امام کو تباہ کریں۔ ہاں اور میں
میں نے بھی مدرسے میں سنا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں فرمایا کہ امام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن مومنوں کے دل میں ان کی یاد ابھی بھی تازہ ہے. وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں لیکن لوگوں کے دل میں شمع معرفت ہمیشہ روشن رہے گی. ہاں میں نے بھی ایک حدیث میں سنا تھا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کے زمانے میں ہماری مودت سے ہمارے دوست پر ثابت ہو قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے بدر و احد کے ہیں لیکن مومنوں کے دل میں ان کی یاد ابھی بھی تازہ ہے. وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں لیکن لوگوں کے دل میں شمع معرفت ہمیشہ روشن رہے گی. ہاں میں نے بھی ایک حدیث میں سنا تھا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کے زمانے میں ہماری مودت سے ہمارے دوست پر ثابت ہو قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے بدر و احد کے ہزار شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. میں سوچ رہی تھی کہ میں ابھی کپڑے دھو لیتی ہوں پھر جاتی ہوں پر اب وقت نکل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چھوٹا سا ایک ٹیبلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. مولا اپنی بارگاہ میں ان کا پرفارم کرنا اور آپ کا سب سننا اور اس سے میسیجز لینا مولا اپنی بارگاہ میں قبول کریں. جو میسیج ہے وہ یہ میں اس کو آخر میں انکلوڈ کر دیتی ہوں. تھوڑا سا مینٹلی طور پر آپ کو میں نے پہلے بھی پریپیئر کیا تھا کہ ہم کیا یہاں پہ اس ٹیبلو کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں. مقصد یہ کہ غیبت امام میں ماشاء اللہ ہم بہت ساری مجالس کے ذریعے میلاد کے ذریعے پورا سمجھیں کہ جمادی الثانی کا مہینہ اس کے بعد تینوں رجب کا مہینہ شعبان کا مہینہ مسلسل جو ہے ماشاءاللہ ہمارے علماء ذاکرین ذاکرات پوری کوشش ہماری ہے کہ کسی طرح غیبت امام میں ہمیں ہمارا سب کا نام منتظرین میں شامل ہو جائے اور ہم سب امام کے آواز پر لبیک کہنے والوں میں شامل ہو جائیں. ہمارے دل کی آواز ہے. جس طرح ان بچیوں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے کی کہ جو پیش کی کہ مختلف آئمہ کی اور یقین جانیے اس بات پر یقین رکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ احادیث و روایت ہمیں ملتی ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں امام زمانہ کے حوالے سے ملتی ہے. جناب رسول خدا کے زمانے سے آپ دیکھیں تمام آئمہ نے حالانکہ ان کے زمان کا اپنی امامت کا زمانہ تھا لیکن اس کے باوجود آخری زمانے کے مومنین کو جگانے کے لیے آخری زمانے کے مومنین کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے ان کا کہیں وظیفہ بتا رہے ہیں کہیں غیبت بتا رہے ہیں کہیں ان کی ولادت کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اتنی مخفی رہنے کے باوجود بھی کس طرح امام کی ولادت ہوئی کتنی مشکل حالات میں امام حسن عسکری نے انٹروڈیوس کروایا کہ دیکھو گمراہ نہ ہو جانا وہ آ چکا ہے لیکن دشمن کو نہیں بتانا. تھوڑے لوگوں کو جو کہ وکلا تھے جو قابل بھروسہ تھے اور یہ کہہ کے کہ تم پہ خدا بھروسہ کرتا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں دیکھو یہ 3 سال کا بچہ یہ 1 سال کا بچہ یہ میرا وارث ہے یہ جانشین ہے یہ آخری مہدی ہے جس کا تم سنتے چلے آ رہے ہو یہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا یہ پیدا ہو چکا ہے. کیونکہ بہت سارے کذاب اس وقت سے آج تک یہ کہتے رہیں گے ہم مہدی ہیں اور اس وقت بھی آپ کے خود بھائی کذاب جعفر کذاب جو خود اپنی امامت کا اعلان انہوں نے کیا تھا امام کی شہادت کے بعد ان کو خود امام زمانہ نے جو ہے دامن پکڑ کر ہٹایا کہ میں اپنے والد کی میں ہوں موجود ہوں میں دنیا میں آ چکا ہوں اور میں ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں. تو عام لوگوں نے اس وقت امام کو دیکھا تھا. قلندرم